الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ بالکل بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جی اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ نے اپنے پچھلے سبق کو اچھی طرح سے دیکھ لیا ہوگا، یاد کر لیا ہوگا۔ پچھلا ہماری نعت تھی، نعت کا آغاز کیا تھا ہم نے، ٹھیک ہے۔ پہلے 3 اشعار کی تشریح آپ کو بتائی گئی تھی اور الفاظ معنی بھی آپ کو کروا دیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم اب اگلے اشعار کی طرف آئیں گے اور اس کے علاوہ ہم نعت کا مرکزی خیال بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ تو اب آپ نے کتاب پر اپنی نظر رکھنی ہے اور میری بات کو غور سے سننا ہے۔ شعر نمبر 4، ٹھیک ہے، وہاں سے سٹارٹ کریں گے ہم۔ اب انسان کو انسان کا عرفان ہو گیا ہے، یقین ہو گیا ہے، اعتبار آ گیا ہے۔ یعنی کہ اس شعر میں شاعر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے، دنیا میں آنے سے انسان نے انسان کو پہچانا۔ عرفان کا مطلب میں نے بتایا تھا پہچان، ٹھیک ہے۔ تو انسان نے انسان کو پہچانا، انسانیت کی قدر ہونا شروع ہوئی۔ یعنی کہ آپ کے آنے سے پہلے دنیا جو ہے بہت ہی جاہل اور گنوار تھی، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے کا کوئی خیال نہیں کیا کرتے تھے، لیکن آپ نے آ کر انسانوں کی قدر بتائی انہیں کہ انسان بہت بڑی ہستی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کے اوپر ظلم و ستم نہیں ہونا چاہیے۔ یقین ہو گیا ہے، اعتبار آ گیا ہے۔ یعنی کہ دنیا کو جو ستائے ہوئے لوگ تھے انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہمارا پرسان حال کوئی آ گیا ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اس کے بعد دیکھیے گا اگلا شعر۔ بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے دنیا کا چراغ ہمیشہ کے لیے جل اٹھا، وہ کبھی بھی نہیں بجھے گا۔ انہوں نے محبت کی جو چراغ جلایا ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ جلتا رہے گا۔ دیا سے دیا جلتا ہے نا، اس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت کا چراغ جلا دیا ہے وہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ یہ ہمارے پیغمبر جو ہیں وہ قابل احترام ہیں سب کے لیے، ٹھیک ہے۔ پوری دنیا، پوری کائنات کے لیے، سب کے لیے قابل احترام ہستی اللہ تعالیٰ نے بنائی، جس کے مطابق ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ آخری شعر میں دیکھیے گا۔ زمانے کو اب اپنی منزل مبارک، کہ ایک خضر صد راہ گزار آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آخر میں زمانے سے مخاطب ہے اللہ شاعر احسان دانش، زمانے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ زمانے کو، اے زمانہ تجھے تیری منزل مبارک، کہ تجھے ایک منزل مل گئی۔ کس کی صورت میں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں تجھے اپنی منزل مل گئی، تو نے منزل پا لی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے راستہ دکھانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ بھولے بھٹکے جو لوگ ہیں، جو غموں کے مارے ہیں، آپ نے ان کو راستہ دکھایا آ کر، ٹھیک ہے۔ ان کو جینے کا حوصلہ دیا، جینے کی راہ دکھائی، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ تو یہ آپ کے اشعار کی تشریح تھی، امید ہے کہ آپ نے غور سے سنی ہوگی۔ تو اسٹوڈنٹ آپ نے اب پوری ٹوٹل اپنی نظم کی تشریح کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ درمیان میں سے آپ کے پیرنٹس آپ سے لکھوائیں گے تو آپ نے اچھی طرح سے لکھ کر دکھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ آج ہم مرکزی خیال بھی اس کا دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ مرکزی خیال کو پہلے بتایا گیا تھا کہ مرکزی خیال کیا ہوتا ہے؟ نظم کا جو عنوان ہوتا ہے نا، اس کو بیس بنا کر لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے پچھلا حمد تھا، تو حمد میں کیا تھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے۔ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے، اور پھر جو نظم تھی آپ کی، اس کے مطابق جو سارا کچھ نظم میں لکھا گیا تھا وہ مرکزی خیال میں 3 سے 4 لائنوں میں بیان ہوا تھا۔ اسی طرح یہ نعت ہے۔ نعت کا جب مرکزی خیال شروع کریں گے تو آپ سب سے پہلے یہ لکھیں گے کہ نعت ایسی نظم ہوتی ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نعت میں احسان دانش نے بھی مختلف حوالوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ آپ دونوں جہانوں کے لیے امین اور صادق بن کر آئے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کے غم گسار تھے، آپ نے لوگوں کو محبت کا پیغام دیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایسی محبت کی جگائی جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی، اور زمانے کو ایک سیدھا راستہ دکھایا۔ بس یہ 3-4 باتیں آپ نے لکھنی ہے، آپ کا مرکزی خیال مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ تو امید ہے کہ آپ نے غور سے سنا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے نئے سبق کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ۔ ہم نے مشقی سوالات کرنے ہیں، تو تب تک کے لیے آپ تیار ہو کر آئیے گا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ تو اللہ حافظ۔